بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور میں ڈینگی مچھروں کی بہتات تھی۔ روزانہ درجنوں سینکڑوں لوگوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، جن میں کچھ کی زندگی ہوتی تو وہ بچ جاتے، کچھ بیچارے اپنی جان کی بازی ہار رہے تھے۔ حکومت نے ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات ترتیب دیے تھے، جن میں سر فہرست کچرا کا خاتمہ، گلیوں اور محلوں کی باقاعدہ صفائی اور اس کے بعد ہر گھر میں جا کر چیکنگ اور ڈینگی اسپرے کرنا تھا۔ اس کام کے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، جو فوراً ہی حرکت میں آ کر اپنے اپنے کاموں میں جت گئیں۔ گھر گھر میں اسپرے کی جا رہی تھی۔ جہاں کہیں پانی کھڑا مل جاتا یا کوئی پودا لگا نظر آتا تو اس گھر کے مکینوں پر بھاری جرمانہ کیا جاتا۔ کسی کی ذرا سی غفلت کی وجہ سے اس کی اور دوسروں کی جان خطرے میں آ سکتی تھی۔ ہر گلی میں 2-3 ٹیمیں ڈینگی کے خلاف مصروف عمل تھیں۔ لوگوں کو ڈینگی وائرس کے خلاف باقاعدہ آگہی دی جا رہی تھی۔ اسکولوں، کالجوں میں اساتذہ کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ اپنے ادارے کے ہر ایک فرد کو ڈینگی کے بارے میں آگاہی دیں۔ جہاں ایک طرف پورے شہر میں ڈینگی کے خلاف مہم جاری تھی، وہیں دوسری طرف لاہور کے ہی ایک پرائیویٹ ادارے کی سینئر ٹیچر اسمبلی کے بعد ایک خاص لیکچر کے لیے اسٹیج پر آئی تھی۔ سب بچے اس کی بات سننے کے لیے ہمہ گوش ہو گئے۔ اس نے مائک تھاما اور اپنی خوبصورت آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ جو اس نے اپنا موضوع بیان کیا، سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی یہ بات سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ سب کو یوں حیران پریشان دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند سال پہلے کا منظر آیا، جس کی تکلیف اسے آج بھی ہوتی تھی۔ جہاں سب ڈینگی سے بچاؤ مہم میں ڈینگی کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کا کہہ رہے تھے، وہیں پر یہ عجیب بندی تھی جو بچوں کو یہ سبق دے رہی تھی کہ ڈینگی سے بچاؤ مہم کا حصہ ضرور بنیں، لیکن ساتھ ہی ڈینگی کی ٹیموں سے بچاؤ کی مہم بھی شروع کریں۔ یہ بات چند ایک کے علاوہ باقی سب کے سروں کے اوپر سے گزر گئی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس بات کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے۔ وہ بچوں کو بتا رہی تھی کہ ڈینگی مہم کی ٹیموں کے بغیر ہم کیسے خود کو ڈینگی سے بچا سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے بچوں کو کافی زیادہ تدابیر دے ڈالی تھیں۔ تبھی ایک دوسری ٹیچر اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی، جس کی بہن بھی ڈینگی مہم میں شامل تھی۔ اس نے آ کر اس سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کیوں بچوں کو ڈینگی ٹیموں سے بدزن کر رہی ہے؟ اس طرح تو کوئی بھی ٹیموں کا تعاون نہیں کرے گا، پھر ڈینگی وائرس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ اس پر اس نے بڑے ہی پرسکون انداز میں دوسری ٹیچر کو جواب دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے بچے بدزن ہوں۔ میں ایک حد میں رہ کر ان لوگوں سے تعاون کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے میں جو تدابیر میں نے بتائیں، اگر سب ان پر عمل کریں گے تو ڈینگی کیا کسی بھی وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ خیر، کلاسز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس کی بتائی گئی تدابیر بے حد آسان تھیں، جو تمام بچوں کو بے حد پسند آئی تھیں۔ تمام بچوں اور اساتذہ نے تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ چند ایک ٹیچرز اس کے پیچھے لپکی تھیں، باقی بچوں کو ان کی کلاسز میں لے جانے لگیں۔ دوسری طرف اسٹاف روم میں آتے ہی اس نے اپنا نقاب اتار کر پانی کی گلاس کو منہ سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کے لیے تیار تھیں۔ آج صبح کی ہیڈ لائنز میں ہی اس نے جوان لڑکیوں کے اغوا کی خبر سنی تھی، جس کے بعد سے وہ بہت بے چین تھی اور اسے ان لڑکیوں کے بارے میں سوچ کر ہی اذیت ہو رہی تھی۔ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، ان کے گھر والے کیسے ہوں گے، کوئی ان کو ڈھونڈ رہا ہوگا یا نہیں، یا پھر ان پر بھی کسی نے تہمت لگوا کر گھر والوں سے فاتحہ پڑھوا دی ہو۔ نہ جانے ان کو اس قید سے رہائی کیسے ملے گی، کیا کوئی انہیں قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ بیک وقت کئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کسی بھی لمحے رو دینے کو تیار تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، اے میرے مالک، تو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ان بچیوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ کہتے ساتھ ہی اس کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ان کی حفاظت ضرور کرے گا۔ خود کو ریلیکس کرتی وہ کلاس روم کی طرف چلی گئی، مگر پورا دن اس کا دھیان اسی طرف رہا تھا۔ چھٹی کے بعد وہ گھر آ گئی۔ وہ ابھی گلی میں ہی پہنچی تھی جب اس کی نظر اپنے گھر کے دروازے پر پڑی، جو کھلا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں تیز قدم اٹھانے لگی۔ جو ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچی، سامنے کے منظر کو دیکھتے ہی
اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک کر رہ گیا۔ اس کے بدن پر مارے خوف کے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر ایک دم اس میں ہمت سی آ گئی۔ وہ اپنی طرف سے مضبوط بنتی اندر گئی، جا کر ایک خاتون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جیسے ہی وہ عورت اس کی طرف مڑی، ایک دم سے اس کے ہاتھ سے پرس اور کتابیں چھوٹ کر گری تھیں۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا اور بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دل پر گیا۔ وہ اس عورت کو پہچان چکی تھی، بھلے ہی سال گزر گئے تھے مگر اسے وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن مدھم ہوئی اور وہ ہوش کھوتی نیچے گری، کیونکہ وہ عورت تو میرا نام لاریب ہے، میری عمر 55 سال ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، لیکن جب بھی کبھی مجھے ماضی کی یاد آتی ہے میرا دل خون کے آنسو رو پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کلیجے میں نیزہ مار دیا ہو، یا پھر کوئی زہر سے بھرا تیر جس سے رفتہ رفتہ زہر میرے کلیجے میں پھیلتا جا رہا ہو اور میرا کلیجہ کٹ رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی سے جو سبق سیکھا تھا وہ یہی تھا کہ ماضی میں کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی صورت میں ہمارے سامنے ضرور آ جاتا ہے، خاص کر جب وہ تلخ یادوں سے بھرا ہو۔ میرے والدین کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور دونوں انتہائی امیر کبیر تھے۔ جہاں ابا نے اماں کو لاکھوں کا منہ مانگا حق مہر دیا تھا، وہیں اماں بھی جہیز میں ضرورت کا ہر سامان لے کر آئی تھیں، اور پھر ہر ایک سامان کے علاوہ کئی مربع زمین لائی تھی جس کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ ایک ہی خاندان تھا، جو بھی تھا خاندان میں ہی رہنا تھا، سو دونوں طرف سے کسی نے کنجوسی نہ کی، دونوں ہی کی اچھی نبھ رہی تھی۔ بچپن سے ساتھ رہتے آئے تھے، دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے دونوں کے درمیان کبھی کوئی اونچ نیچ یا انبن نہ ہوئی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ میں اگلی جنریشن کی پورے خاندان میں اکلوتی بیٹی تھی۔ باقی سب کے ہی لڑکے تھے، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 5۔ میں اکلوتی ہی رہی۔ میرے بعد اماں ابا کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میں نے انتہائی کھلے ماحول میں پرورش پائی۔ سوسائٹی میں سب سے بڑا گھر ہمارا تھا، جو بھی دیکھتا ہماری قسمت پر رشک کرتا۔ اتنے ہائی کلاس گھرانے میں پرورش پانے کے باوجود مجھ میں کوئی بری عادت نہ تھی، مجھے کسی چیز کا کوئی گھمنڈ نہ ہوا۔ اماں ابا نے میری پرورش اصولوں کے مطابق کی تھی۔ اماں اکثر مجھے میرے ذہن کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتی رہتی تھیں، تاکہ اگر کوئی بھی سچویشن ہو تو مجھے پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، جیسے اجنبیوں سے بات چیت نہیں کرنی، ان سے کچھ لے کر نہیں کھانا، کسی کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں جانا، نہ ہی بغیر بتائے کبھی غرور کرنا، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ میری ماں نے میرے ذہن میں ساری باتیں ڈال دی تھیں جو آج کل کے حالات چل رہے تھے۔ ان کے پیش نظر اماں مجھے بہادر بنا رہی تھیں، کیونکہ آج کل اس لا علمی کے باعث ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی بچے کسی درندے کا نشانہ بن جاتی، ہر دوسری لڑکی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ چنانچہ اسی لیے میری ماں نے مجھے سب سکھا دیا تھا، مگر ایک چیز تھی جو وہ مجھے نہیں سکھا پائی تھی، وہ تھی دوسروں پر بھروسہ نہ کرنا۔ پھر ایک دن اماں کی بہادر بیٹی اس جگہ پر اس بات سے مار کھا گئی۔ میں کسی پر بھروسہ کر بیٹھی اور بدلے میں ان ظالموں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کاش کہ اماں نے جہاں مجھے اتنا کچھ سکھایا تھا وہاں یہ بات بھی سکھا دیتی، لیکن خیر، وقت گزرتا گیا، میں عمر کی سیڑھیاں چڑھتی گئی، میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ ان دنوں گھر میں ہی ہوتی تھی، تبھی ایک دن ابا کے کچھ دور پار کے جاننے والے میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ ابا خاندان سے باہر کہیں بھی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن خاندان میں بھی کوئی میرے جوڑ کا نہ تھا۔ 3 لڑکے ہی رہتے تھے، جن میں سے 2 مجھ سے چھوٹے تھے، ایک تایا کا بیٹا جس کو ابا مر کر بھی میرا رشتہ نہ دیتا تھا۔ تایا تائی کہیں مرتبہ ہمارے گھر آئے، پر ابا نے منع کر دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد ابا نے ان لڑکے والوں کے لیے حامی بھر دی۔ ابھی صرف نکاح طے ہوا، رخصتی 2 سال بعد لڑکے کے سلیکٹڈ ہونے پر ہونا تھا۔ ماں نے مجھ سے رائے لے لی، ساتھ میں لڑکے کی تصویر بھی دکھا دی۔ میں اماں ابا کی خوشی میں خوش تھی۔ لڑکا بھی مجھے پہلی نظر میں کافی اچھا لگا۔ یوں کچھ دن بعد میں زرار کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد زندگی اور بھی خوبصورت ہو گئی، مجھے اور میرے شوہر کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا، 2 سال چٹکی بجاتے بیت گئے۔ میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ اماں ابا نے ہر طرف سے میرے لیے 10 تولے کے زیورات بنوا کر لائے، جو آج ہی گھر میں آئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اماں نے اپنی جہیز میں آئی زمین بھی لکھ دی،
جس پر ابا کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ جن دنوں میری شادی طے ہوئی تھی ان دنوں ڈینگی وائرس کی مہلک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف ٹیمیں پھیلی اسپرے کر رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ کیمپ لگائے جا رہے تھے جہاں مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ انہیں تمام طبی سہولیات میسر کی جا رہی تھیں۔ میری شادی میں صرف 5 دن رہ گئے تھے۔ آج اماں اور ابا نے میرا جہیز خریدنے جانا تھا، جس کے لیے ابا بینک سے رقم نکلوانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی اماں نے ابا کو کہہ دیا کہ سارے زیورات بھی آج ہی لے آئیں۔ اب ہر روز کون بینک کی طرف بھاگتا رہے؟ آج شام سے تو مہمانوں نے بھی آنا شروع ہو جانا تھا، پھر کہاں کسی کو فرصت ملتی۔ میں اور اماں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں کو ابا کا انتظار تھا، جنہیں گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آخر 1.5 گھنٹے بعد ابا گھر میں داخل ہوئے۔ بینک میں کافی رش تھا، اسی وجہ سے انہیں زیادہ وقت لگا۔ انہوں نے پیسے اور زیورات صوفے کے سامنے میز پر رکھے۔ رقم 10 لاکھ کے قریب تھی، کچھ رقم ابا کے کریڈٹ کارڈ میں تھی، اور میں نے ابا کو پانی لا کر دیا۔ تبھی دروازے پر بیل بجی۔ گارڈ نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ بیل مسلسل بجے جا رہی تھی۔ تبھی میں اپنے پاؤں میں چپل لرزتی باہر کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ڈینگی وائرس سے بچاؤ مہم کی ٹیم کے کچھ لوگ کھڑے تھے، جن میں 2 عورتیں تھیں اور 3 مرد۔ ایک مرد اور عورت نے دوسری عورت کو دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا، وہ شاید کسی تکلیف میں تھی۔ کبھی دوسری عورت نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس نے کہا یہ عورت جو تکلیف میں نظر آ رہی ہے امید سے ہے اور گرمی کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اور شاید بی پی لو ہو گیا۔ وہ اسے پانی پلانا چاہتی تھی۔ اس عورت کو اس حال میں دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے اندر بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے کھڑے 2 مرد بھی اندر آ گئے۔ یہیں پر مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس لمحے میں اتنا جذباتی ہو گئی کہ میں نے یہ نہ سوچا کہ سوسائٹی میں تو ان کا میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا، پھر وہ وہاں جانے کی بجائے میرے گھر کیوں آئے؟ نہ ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ بیمار تو ایک عورت تھی تو اسے اندر آنا چاہیے تھا۔ یہ 3 آدمی کیوں اس کے ساتھ تھے؟ 3 آدمی کیوں اس کے ساتھ تھے؟ وہ لوگ چلتے چلتے لاؤنج میں جا پہنچے۔ مشکوک سی نظروں سے سارے گھر کو دیکھنے لگے۔ میری چھٹی حس نے مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، اچانک ہی وہ حاملہ عورت ایک دم سیدھی ہوتی انتہائی پھرتی سے میری ماں کے سر پر پستول تان کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک آدمی نے ابا کو قابو کیا اور ابا کی کن پٹی پر پستول رکھ دیا۔ میں ہکا بکا کھڑی اس عورت کو دیکھتی رہ گئی، جو ابھی درد سے مرنے والی تھی، ابھی ایک دم کیسے ہٹا کٹا ہو گئی جب ہی اس دوسری عورت نے رسی سے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ اس سے پہلے کہ میں چلاتی، ایک آدمی نے ریموٹ اٹھا کر اونچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم چلا دیا، جس میں سے ہم میں سے کسی کی چیخو پکار گھر سے باہر نہ جا سکی۔ ان لوگوں نے مجھے، اماں اور ابا کو رسیوں سے باندھا، پھر گھر کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ ان عورتوں نے تمام زیورات نقدی سمیٹی، پھر سب کے موبائلز اور ابا کا کریڈٹ کارڈ بھی چھین لیا، جس کے بعد گھر کی تلاشی لینے لگے۔ وہ ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، جہاں جو قیمتی چیز نظر آتی فوراً اٹھا لیتے۔ پھر وہ کمروں میں گئے۔ ہم تینوں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت تن فن کرتی نیچے آئی، اماں سے الماری کی لاکر کی چابیاں مانگیں۔ اماں نے انکار کر دیا تو اس نے شرافت سے اپنی بات مان جانے کا کہا، مگر اماں نے چابیوں کا نہ بتایا۔ پہلے ہی وہ سب کچھ لوٹ کر لے گئے تھے، اب جو رہتا تھا وہ اماں ہرگز ان کے حوالے نہ کرتی۔ اماں نے یہی سوچا تھا کہ وہ لوگ اب چلے جائیں گے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ کن بے ضمیر اور ظالم لوگوں سے پالا پڑ گیا۔ اماں کے انکار کرنے پر اس عورت نے اماں کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور دوسری طرف ان آدمیوں نے ابا پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی تو ساؤنڈ سسٹم کی آواز میں دب کر رہ گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے اماں اور ابا خون سے لت پت پڑے تھے۔ ان بے رحموں نے ابا پر پلانا شروع کر دیا۔ تبھی میرے سر پر کسی چیز سے وار کیا گیا۔ میرے ہوش و حواس چھن گئے۔ دوبارہ ہوش کی دنیا میں واپس آنے پر میں نے خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ میری آواز کسی کی چیخوں سے کھلی۔ تبھی میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو میرے سامنے ہی زمین پر ایک 26 سے 28 سالہ لڑکی لیٹی پیٹ پکڑے زور سے چیخ رہی تھی۔ شاید اس کی ڈیلیوری کا وقت تھا، لیکن یہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ میں فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی، اس کا ہاتھ پکڑے اسے تسلی دینے لگی، مگر میں اس کی تکلیف کو کم نہ کر سکتی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس عورت کی تھی جو کسی کو کہہ رہی تھی، یہ تم نے کون سی محبت ہمارے گلے ڈال دی ہے؟ دیکھ کر نہیں اٹھا سکتے تھے، ہمیں زیادہ کنواری لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے،
اس جیسی ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ آج ہی میں اس کا قصہ ختم کر دیتی ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اماں ابا کا خون سے لت پت وجود آ گیا۔ جانے وہ کس حال میں تھے اور میں کہاں تھی، جانے یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے تھے۔ میں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک زوردار فائر کی آواز آئی اور میرے منہ پر چھینٹے پڑے۔ اس کے ساتھ پے در پہ کئی فائر ہوئے۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی ننھی سی جان جس نے بمشکل اس بے رحم دنیا میں اپنا پہلا سانس لیا تھا، گولیوں نے اس کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بیچارہ تو رو بھی نہیں سکا، ابھی تو اس نے دم بھرنا تھا جب اس کا دم ٹوٹ گیا۔ اس کے جسم سے آر پار ہوتی 10 گولیاں اس کی ماں کے پیٹ میں گھس گئیں۔ ابھی چند لمحے ہی پہلے میں نے اسے اس کی ماں کے پیٹ پر لٹایا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا ان لوگوں کے کوئی بچے نہ تھے جو انہوں نے ایک ننھی جان سے اس کی پہلی سانس لینے کا حق بھی چھین لیا؟ اس عورت نے پستول کا رخ میری طرف کیا جب ایک آدمی اس کے سامنے آیا اور اس نے کہا، پہلے ہمیں اس سے اپنا کام نکلوانا ہے۔ ویسے بھی ایک فائدے کی چیز ہے، ابھی تک کواری بھی ہے، اس کی اچھی خاصی بولی لگے گی، لوگ منہ مانگی رقم دیں گے۔ دیکھ تو اس کے چہرے پر ایک داغ بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی خباثت سے میرے چہرے پر پڑے خون کے دھبے صاف کرتا ہوا بولا۔ میں نے اسے ایک دم خود سے دور دھکیلا جس پر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے ایک طرف پھینکا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے چلے گئے۔ ان کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اگلے 2 دن تک وہ عورت مسلسل مجھے اپنے تشدد کا نشانہ بناتی رہی۔ میری شادی کی تاریخ گزر گئی تھی، مجھے اماں ابا کی فکر تھی۔ وہ عورت پراپرٹی کے کاغذات پر اپنے دستخط کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے دستخط کر دیے۔ اس دوران اس نے مجھ پر تشدد کر کے میری حالت بری کر دی۔ وہ روزانہ مجھے نہ جانے کس چیز کے انجیکشن لگا رہے تھے جس سے میری اندرونی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی اور ننھے بچے کی لاش کو ان وحشی درندوں نے کتوں کے آگے پھینکوا دیا۔ کاغذات پر دستخط ہوتے ہی اس عورت نے میرے منہ پر اسپرے کی جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ جب ہوش آیا تو میری بولی لگائی جا رہی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ لوگ مجھے بیچنے کے لیے لے کر آئے تھے؟ وہاں میری طرح 10-12 لڑکیاں تھیں جو میری ہی طرح بے بس کھڑی تھیں، اپنے لیے کچھ بھی نہ کر پا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ فیصلہ ہوتا، میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہروں گی۔ سب کا دھیان بولی کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ مجھے یقین تھا میرا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے چاروں طرف جائزہ لیا، میرے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ میں ایک دم وہاں سے نکلی اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ پھر اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے ایک دم شور مچایا، میرے پیچھے آدمیوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ میں اپنے اللہ کے بھروسے پر آگے آگے چلتی رہی، میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کافی دور آنے کے بعد میرا سانس پھول گیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید میں ان کے چنگل سے نکل آئی۔ مجھے راستے کا کوئی پتہ نہ تھا، میں ناک کی سیدھ میں چلتی آئی۔ کچھ آگے مجھے ایک سڑک نظر آ گئی۔ سڑک تک پہنچنے تک میرے کپڑے جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھ کر پھٹ گئے تھے، مجھ میں اب ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہیں تھی۔ مجھے گاڑی آتی دکھائی دی، میں نے گاڑی کو ہاتھ دیا، پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ میری اندرونی صحت بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اس عورت کے لگائے جانے والے انجیکشن نے مجھ سے ماں بننے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ یہ وہی لوگ کرتے تھے، ان کے مختلف گینگ تھے، مختلف گروہ، ڈینگی، پولیو ٹیموں، اس طرح کی دوسری ٹیموں میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ ایک پورا ریکٹ تھا جو کہ چوری ڈکیتی کے ساتھ جوان لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچ دیتا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوائیوں اور انجیکشن کے استعمال سے ان اغوا شدہ لڑکیوں سے ان کی ماں بننے کی صلاحیت کو چھین لیتا تاکہ پھر اس کے خریدار کو کبھی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے بھی کبھی کوئی پرماننٹ خریدار تو ہوتا نہیں تھا، کوئی 2 دن کے لیے خریدتا، کوئی 4 دن، کوئی ہفتے، 10 دن کے لیے، اور پھر سے اس لڑکی کی دوبارہ سے بولی لگائی جاتی۔ مجھے اپنے نقصان کا بے حد دکھ ہوا تھا، مگر خدا کا شکر تھا کہ میری عزت محفوظ تھی۔ میں جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ میرے علاج کے پیسے گاڑی والے نے بھر دیے تھے۔ میں ہسپتال سے نکلی اور گھر کی جانب چل پڑی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میرے ابا اس دنیا میں نہ رہے اور اماں ہسپتال میں پڑی تھیں۔ گھر سامان سمیت فروخت ہو گیا۔ جن لوگوں نے خریدا تھا انہوں نے مجھے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیا۔ سوسائٹی والوں سے ہسپتال کا پتہ پوچھ کر اماں کے پاس آئی جو کوما میں تھی۔ اماں کے پاس زرار تھا،
میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے اپنا درد بانٹنا چاہا، مگر وہ درد بانٹنا تو دور کی بات مجھ سے بات تک نہ کر رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے مجھ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ جن لوگوں نے واردات کی وہ لازمی تیرے ہی یار تھے، تبھی تو مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، ورنہ جہاں وہ میرے ابا کو مار سکتے تھے وہاں ایک گولی مجھے مارنے سے ان کا کیا جاتا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ کافی دیر میرے کردار پر باتیں کرتی رہیں۔ میں نے مدد طلب نگاہوں سے زرار کی طرف دیکھا، مگر وہ تو مجھ سے لا تعلق بنا کھڑا تھا۔ پھر آخر کچھ دیر بعد اس نے اپنے اندر کی بھڑاس مجھ پر نکالی۔ اس نے کہا، میں ایک ہفتہ گھر سے غائب رہی ہوں، پتہ نہیں میری عزت بھی محفوظ ہوگی یا نہیں۔ وہ مجھ سے مزید رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی، ساتھ ہی ساتھ مہر کی رقم میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، اب سے میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ میں وہیں ایک طرف بینچ پر ٹک سی گئی، میری آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ میں نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود رقم کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر رو دی۔ شاید میری قسمت میں یہی تھا یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش۔ میں نے وقتی طور پر رہنے کے لیے گھر خرید لیا، ساتھ ہی سامان بھی، کیونکہ مجھے خاندان والوں نے ابا کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا۔ مشکل وقت میں میرا اللہ کے سوا کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا۔ میں اماں کے سہارے تھی اور اماں ان ظالموں نے ذرا لحاظ نہ کیا۔ اماں نے اب نہ جانے کب اٹھنا تھا۔ ڈاکٹر نے اماں کو گھر لے جانے کا کہہ دیا۔ میں اماں کو لیے گھر شفٹ ہو گئی۔ میرے ساتھ میڈیکل کی ساری ٹیم آئی، جنہوں نے اماں کو گھر پہنچانے اور گھر سے اندر بستر تک لے جانے میں میری مدد کی۔ اب مجھے کام کی تلاش تھی تاکہ پیسے ختم ہونے سے پہلے مجھے کام مل گیا ہو۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ معقول تنخواہ تھی۔ میں نے اسکول جانا شروع کر دیا، لیکن لوگ کہاں اس سکون سے جینے دے سکتے ہیں؟ سب کو لگتا تھا میں اپنے باپ کی موت اور ماں کی اس حالت کی وجہ تھی۔ کوئی یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ کسی کو میری تکلیف کا اندازہ تک نہیں تھا۔ آتے جاتے مجھ پر آوازیں اور جملے کسے جاتے، مجھے گھٹیا، بے شرم، بد کردار، نہ جانے کن کن ناموں سے پکارتے رہتے۔ کسی کا کچھ بھی نہ گیا، مجھے بھی لوگ راہ نہ چلنے دیتے۔ اس کے بعد میرا کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے ایک طلاق یافتہ بد کردار لڑکی سے کوئی کیوں شادی کرتا؟ 13 سال بعد آج پھر سے ڈینگی اسپرے کی ٹیم میرے گھر میں تھی، جسے دیکھ کر میرے تمام زخم پھر سے جاگ گئے۔ میں نے اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے شدید صدمہ لگا تھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی تھی جس نے آج سے 13 سال پہلے میرے گھر اور زندگی میں داخل ہو کر میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میرے منہ سے اسے دیکھ کر چیخ نکلی، جبکہ وہ بھی فرار ہونے لگی جب میرے 2-3 جاننے والوں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ لوگ میرے ماضی سے واقف تھے۔ انہوں نے اس عورت کو دھر لیا۔ پولیس میں کمپلین کر دی، جس پر پولیس موقع پر پہنچ کر اسے گرفتار کر چکی تھی۔ اسے تو کب سے اس مجرم عورت کی تلاش تھی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ جانے کتنی دردناک واردات سر انجام دے چکی تھی۔ جلد ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دی گئی۔ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا کیونکہ مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ 2 دن بعد ہسپتال سے چھٹی ملی۔ گھر آئی تو دیکھا اماں کو ہوش آ گیا تھا۔ میرے وجود میں جیسے کیس نے نئی روح پھونک دی تھی۔ مزید 2 سالوں کے بعد آفاق نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آفاق وہی مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک سلجھا ہوا شریف شخص تھا جو اپنی عزت دینا اور عزت لینا جانتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا۔ اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے ہاں دیر ضرور تھی مگر اندھیر نہیں، یہ اس کی قدرت تھی۔ میں 1 ہفتے تک ان لوگوں کے چنگل میں رہی مگر اللہ نے میری عزت محفوظ رکھی۔ شروع میں جن لوگوں کو شک تھا اب انہیں بھی یقین ہو گیا کہ میں پاک دامن تھی۔ پولیس کی مدد سے مجھے میرا گھر اور زمین کے تمام کاغذات مل گئے۔ ان کے ملتے ساتھ ہی میرا سابقہ شوہر مجھ سے ملنے، رشتہ دار مجھ سے معافی مانگنے آئے، مگر اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ کا کرم تھا، اس نے میری دعائیں رد نہ ہونے دیں۔ اب میرے بچے ماشاء اللہ سے جوان ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو ہر چیز سکھائی، ساتھ یہ بھی سکھایا کہ کسی بھی انجان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمہ وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تاکہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ آج اس واقعے کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے مگر آج تک میری آنکھوں کے سامنے سے اس ننھے بچے کی اور اس کی ماں کی موت کا منظر نہ گیا۔ وہ 7 دنوں تک کی اذیت جب بھی یاد آتی تھی میں کانپ کر رہ جاتی۔ کچھ زخم تو ایسے تھے جن کے نشانات اب بھی میرے جسم پر موجود تھے۔
بیٹی کی آواز پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ نہ جانے کب سے میرے پاس چائے لیے کھڑی تھی۔ میں نے ایک دم چونک کر خیالوں سے باہر آئی، اس کے ہاتھ سے چائے لے کر میز پر رکھی اور پھر چائے کے ہلکے ہلکے سپ لینے لگی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔